اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا. علم و حکمت کے آپ بے تاج بادشاہ ہیں، مجدد دین و ملت ہیں، عظیم المرتبت محدث ہیں، فقیہ اعظم ہیں، پاسبان ناموس رسالت ہیں، امام اہل سنت ہیں. اعلیٰ حضرت کے نام سے آپ کو عموماً بلایا جاتا ہے، اور جب اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو سب جانتے ہیں کہ کہنے والا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، جن کی پیدائش جو ہے وہ 1856 میں ہوئی، جون کے مہینے میں. ہجری کے اعتبار سے 1272 ہجری تھا، شوال کا مہینہ تھا، اتوار کا دن تھا، اور آپ پیدا ہوئے ہندوستان کے مشہور شہر بریلی کے محلے جسولی میں. جب آپ کی پیدائش ہوئی تو کتابوں میں یہی آتا ہے کہ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور تاریخی نام المختار، جبکہ آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان نے آپ کا نام احمد رضا رکھا. آپ کے والد گرامی جنہیں امام المتکلمین بھی کہا جاتا ہے، مولانا نقی علی خان، اور آپ کے جد امجد مولانا رضا علی خان صاحب بھی اپنے وقت کے جلیل القدر علماء میں شمار کیے جاتے تھے. اعلیٰ حضرت بچپن سے ہی آپ کو مذہب کی طرف خاص رغبت تھی. صرف 4-5 برس کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ ختم کر لیا اور اپنی بے پناہ خداداد صلاحیتیں اور حیرت انگیز قوتوں کو اور قوت حافظہ اسپیشلی جو ہے وہ مختلف اور علوم میں صرف کر دی، اور 13 سال اور 14 سال کی درمیانی عمر میں علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم کلام اور کئی علوم پر آپ کو ایک کمال حاصل ہو گیا. بعض علوم آپ نے جید علماء سے حاصل کیے، اور بعض علوم جو ہے آپ نے اپنے ذاتی مطالعے اور غور و فکر سے ان میں پھر کمال پیدا کیا، جن میں علم ریاضی بھی ہے، علم نجوم و حیت بھی ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا فیض دیا. 1878 میں اعلیٰ حضرت جو ہے اپنے والد محترم کے ساتھ پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے. 1295 ہجری کی بات ہے. اس وقت وہاں پر مکہ معظمہ میں ایک مشہور شافعی عالم تھے، شیخ حسین بن صالح. وہ آپ سے بہت متاثر ہوئے کیونکہ آپ نے ان کی کتاب الجوہرۃ المضیہ کی شرح نہایت فصیح و بلیغ عربی زبان میں النیرۃ الوضیہ فی شرح الجوہرۃ المضیہ کے نام سے لکھ کر دے دی، اور بعد ازاں آپ نے اس کتاب میں کچھ تعلیقات اور حواشی کا اضافہ کر کے اس کا تاریخی نام الطرۃ الرضیہ فی النیرۃ الوضیہ تجویز فرمایا. اچھا، اسی طرح 1322 ہجری میں سن 1905 میں آپ دوبارہ حرمین شریفین کے لیے تشریف لے گئے. تو وہاں کے علماء کبار کے لیے نوٹ یعنی کہ کرنسی کے مسئلے کا حل، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، یہ کتاب کا نام ہے، اس نام سے تحریر فرمایا. اس کے علاوہ ایک اور کتاب الجولۃ المکیہ بھی تحریر فرمائی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اس بات پر عالمانہ اور محققانہ بحث کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت فرمایا. چنانچہ انہی تصانیف جلیلیہ کی بنا پر بعض علماء حرمین نے آپ کو مجدد امت کا خطاب دیا. اسی طرح یاد رہے یہ وہ زمانہ ہے جب حرمین شریفین جو ہے یہ آل سعود کے پاس نہیں تھے، وہ تو 1923 میں آئے، اس سے قبل کی بات ہے. اچھا، یاد رہے کہ 1877 عیسوی یعنی 1295 ہجری میں حضرت شاہ آل رسول مار ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے سے سلسلہ قادریہ پر آپ نے بیعت کی، اور پھر اور دیگر سلاسل مثلا سلسلہ چشتیہ ہو گیا، سلسلہ نقش بندیہ ہو گیا، سہروردیہ ہو گیا، ان میں بھی پھر دوسرے مشائخ سے خلافت و اجازت حاصل کی. اعلیٰ حضرت جو ہے بچپن ہی سے تقوی و طہارت، اتباع سنت، پاکیزہ اخلاق اور حسن سیرت کے اوصاف جلیلیہ سے مزین ہو چکے تھے. آپ کی زندگی کے تمام گوشے اور تمام شعبے جو ہے وہ اتباع شریعت اور اطاعت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور تھے. آپ صرف 14 برس کی عمر میں ہی عظیم الشان عالم اور عظیم المرتبت فاضل ہو گئے تھے، اور پھر تقریباً 54 برس تک یعنی 54 ایئرز تک مسلسل دینی اور علمی خدمات سر انجام دیتے رہے. آپ کے سب کام حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتحت تھے. آپ کے خادم خاص بیان کرتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹوں میں صرف چند گھنٹے آرام فرماتے تھے، ورنہ باقی تمام وقت تصنیف و تالیف، درس و تدریس
اسی طرح اور دیگر مسائل کے حل کرنے میں گزارتے تھے. اچھا، شاعر مشرق علامہ اقبال یہ آپ کے ہم عصر تھے، یعنی سیم ٹائم فریم تھا، ہم عصر کہتے ہیں اس کو اردو میں. تو وہ بھی آپ کی بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے آپ کو دیکھتے تھے. ایک موقع پر آپ کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمانے لگے کہ ہندوستان کے دور آخر میں امام احمد رضا جیسا طباع اور ذہین فقیہ پیدا نہیں ہوا. ان کے فتاوی، ان کی ذہانت و فطانت، کمال فقاہت، علوم دینیہ میں ایک سمندر کی مانند علم، ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی. اگر یہ چیز درمیان میں نہ ہوتی تو مولانا احمد رضا خان اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوتے. یہ علامہ اقبال کے الفاظ ہیں جو اسلامی انسائکلوپیڈیا کے پیج 1138 پر موجود ہیں. اچھا، اعلیٰ حضرت کی تمام عمر درس و تدریس، واعظ و تقریر، افتاء اور تالیف و تصنیف میں بسر ہوئی. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد عشق و محبت تھا، جس کی جیتی جاگتی تصویر آج بھی آپ کے شعر ہیں، جنہیں نعت خوان پڑھتے ہیں تو پھر ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس محبت میں غرق ہو کر یہ شعر لکھے گئے ہوں گے. یعنی عشق و محبت کی پاکیزہ لطافتوں کو آپ نے بیان فرمایا، اور کچھ لوگ سمجھ نہیں سکے تو انہوں نے اسے بدعت کا نام دے دیا. یہ ان کی کم فہمی تھی، وہ اعلیٰ حضرت کو سمجھ ہی نہیں سکے. میں اس کو یوں ہی کہتا ہوں، وہ اعلیٰ حضرت کو سمجھ نہیں سکے. جو سمجھ نہیں سکا وہ ان کے مقام سے واقف نہ رہا، اور جو ان کے مقام سے واقف نہ رہا ان کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کچھ کہہ بیٹھا. اللہ ہدایت دے، اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک طویل مدت تک علم کے پیاسوں، معرفت کے پاس پیاسوں کو ایک ایسا علم بانٹا، اور اس زمانے میں بانٹا جبکہ اس علم کا شدید فقدان تھا. اور ہم اعلیٰ حضرت کے احسان مند ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں لوگوں کو اس طرف لے کر آئے جہاں سے لوگ دور جاتے چلے جا رہے تھے. اعلیٰ حضرت سے پہلے بہت ساری مہمیں سٹارٹ ہو چکی تھیں. سب کی نیت ٹھیک ہی ہوگی، ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن وہ سم ہاؤ موومنٹس کسی نہ کسی آؤٹ سائڈ انٹرفیرنس کی وجہ سے یا انفلوئنس کی وجہ سے ہائی جیک ہوتی معلوم ہوئی. اور یہی وجہ تھی کہ اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں اتنے بڑے قدم اٹھائے جس کے لیے ایک بڑا جگرا چاہیے. اور اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے، اس میں مجھے مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت ہے، اور اس سے آج بھی لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمان استفادہ حاصل کرتے ہیں اور کروڑوں استفادہ حاصل کر چکے ہیں. آپ کا اس دار فانی سے کوچ کرنا ایک بہت بڑا دھچکا تھا امت کے لیے. کہ بات ہے مہینہ سفر کا تھا، 1340 ہجری، سفر کی 25 تاریخ، جمعۃ المبارک کا دن، 2:38 یعنی 2:38 PM آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا. ادھر مؤذن نے حی علی الفلاح کی صدا بلند کی، ادھر آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایک ایسا سفر کیا. لیکن جیسا ہم جانتے ہیں کہ عالم برزخ جو ہے وہ مومن کی ایک اگلی منزل ہے. اس منزل سے اس منزل کی طرف چلا جاتا ہے، اور جو اس منزل سے اس منزل کی طرف جاتے رہے، امید ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی ہوتی رہی ہوگی. اچھا، سوانح امام احمد رضا کی تحقیق اور روایت کے مطابق جس وقت آپ کا وصال ہوا، اسی وقت بیت المقدس کے ایک شامی بزرگ نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کسی کا انتظار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، احمد رضا. انہوں نے پھر عرض کیا، رسول اللہ، یہ احمد رضا کون ہیں؟ حضور نے فرمایا، ہندوستان میں بریلی کے باشندے ہیں. چنانچہ بیدار ہونے کے بعد اس شامی بزرگ نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا خان بریلوی کے رہنے والے ایک ہندوستانی ہیں، بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں، اور اب تک باقید حیات ہیں. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ مواصلات یعنی کمیونیکیشن اور ٹیلی کمیونیکیشن کا دور تو آیا ہی نہیں تھا، اس طرح کا جس طرح کہ ہم اور آپ خط و کتابت کا زمانہ ہے.
نہ سیلولر فونز، نہ کچھ، نہ انٹرنیٹ. تو بہرحال وہ اس شوق و ذوق میں وہ شامی عالم وہاں سے چل پڑے کہ میں بھی جا کر اس اتنے بڑے عالم دین کی زیارت کا شرف حاصل کروں کہ خواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ان کے منتظر ہیں. اسی شوق میں چل پڑے، بریلی شریف پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ جس عاشق رسول امام احمد رضا سے ملاقات کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں وہ 25 سفر کو اس عالم فانی سے عالم جاویدانی کی طرف روانہ ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کرے، کیونکہ ہم سب خطا کے پتلے ہیں. لغزشیں، خطائیں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں، اور معصوم تو صرف اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں. اللہ کے خاص بندے جنہیں ہم اولیاء کہتے ہیں، ولی کہتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان پر اللہ کے خاص انعام ہوتے ہیں. ہم کبھی ان کے کام کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنے قلیل وقت میں کوئی اتنا کام کیسے کر سکتا ہے. معلوم یہی ہوتا ہے کہ گویا ان کے وقت میں کوئی ایسی برکت تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے خاص رحمت کا انتظام کر کے ان کے وقت میں برکت ڈال دی کہ اتنی قلیل مدت میں وہ اتنا کثیر کام کر جائیں کہ آنے والے کثیر تعداد امتیوں کے لیے مشعل راہ ہو جائے.